اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں تمام انسانوں کی جانیں ہیں۔ درود و السلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے شمع ہدایت اسلامک پروگرام احکام رمضان کاشف مطہری کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود ہے مولانا بشارت حسین صاحب۔ تو ہمارے پاس چند سوالات ہیں مولانا صاحب کے لیے۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے مولانا صاحب کے لیے، وہ مریض جس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ نہ ہو لیکن دوائی کھانا ضروری ہو، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اچھا، بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، مثلا اس کے لیے جو روزہ اس کے لیے بذات خود نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے مریض ہے تو اس کو دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ دوائی جو ہے اس کو 2 ٹائم کھانا ہے تو یہ سحری اور افطاری میں اس دوائی کو، یعنی سحری کے بعد اور افطاری کے بعد اس دوائی کو استعمال کر کے اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن بعض مریض جس کو جو ہے 3 ٹائم جو ہے دوائی کھانی پڑتی ہے، تو اگر ایسا کوئی مریض ہے تو اس کو جو ہے ٹائم پہ جو ہے اس کو دوائی کھانی پڑے گی، اور اس کا روزہ چونکہ اس نے دوائی کھائی ہے روزہ باطل ہے۔ اس کا جو مرض ہے وہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ اس کی قضا کرے گا۔ اچھا آغا، ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، حالت روزے میں دمے کی مریضوں کے لیے مخصوص اسپرے لینا پڑتا ہے، کیا اس کا روزہ درست ہے؟ ہاں، بعض جو دمے کے مریض ہیں اور سانس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ایک خاص اسپرے لینا پڑتا ہے۔ اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر یہ اسپرے جو ہے اس کے سانس کی نلی میں جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اس میں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ حلق تک جو ہے یہ نہ پہنچے، نہ جائے۔ اگر ایسا ہے کہ حلق تک یہ اسپرے نہیں پہنچتا ہے تو پھر اس کا روزہ جو ہے صحیح ہے۔ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، حالت روزے میں ٹوتھ پیسٹ لگانے سے کیا روزہ باطل ہوتا ہے؟ حالت روزہ میں جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہے، اور اس میں یہ شرط ہے کہ ٹوتھ پیسٹ لگاتے وقت یہ خیال رہیں کہ وہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کے حلق تک نہ جائے۔ اگر وہ اس جو ہے احتیاط کے ساتھ اگر وہ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں تو پھر حالت روزے میں وہ ٹوتھ پیسٹ کریں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہمارے پاس، کیا حالت روزے میں مسواک کر سکتے ہیں؟ مسواک کا بھی تقریباً وہی ٹوتھ پیسٹ والا معاملہ ہے، مثلا وہ حالت روزے میں جو ہے مسواک کر سکتا ہے۔ اس میں کہ مسواک کو اگر وہ کرتے کرتے جو ہے باہر نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد اگر دوبارہ جو ہے اس کو منہ میں اگر استعمال کرے تو یہ ایک باہر کا جو ہے مواد یا باہر کا ایک لکوڈ شمار ہوگا، اور اگر باہر کی کوئی چیز شمار جب ہوگی اور اس کو اگر نگل لے، یعنی حلق تک اگر پہنچا دے تو پھر اس کا روزہ باطل۔ اس میں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ مسواک کرتے وقت اگر اس کو باہر نکالا ہے پھر دوبارہ استعمال کریں تو وہ جو ہے لعاب دہان جو ہے اس کو نہ نگلے، تب جا کے جو ہے اس کا روزہ صحیح ہے۔ پانچواں سوال ہمارے پاس موجود ہے، روزہ دار کو کوئی زبردستی کھانا کھلائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ دار کو مثلا اگر کوئی زبردستی کھانا کھلا دیتا ہے، مثلا اس کا دوست ہے، مذاق میں جو ہے اس کو کھانا کھلا دیا، اس میں اس کے حوالے سے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس کو زبردستی کھلا رہے ہیں، مثلا ایسا فورس کر رہا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کو کھا لے، یعنی دوسرے لوگ نہیں کھلا رہے بلکہ اس کو ایسا فورس کر رہا ہے کہ وہ خود جو ہے کھا لیتا ہے اپنے ہاتھ سے، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ بعد میں جو ہے اس روزے کی جو ہے قضا اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن وہ خود نہیں کھا رہا ہے بلکہ اس کو پکڑ کے اس کے حلق تک جو ہے، جو زبردستی کھلانے والے ہیں اس کے حلق تک کھانے کو پہنچا رہا ہے، تو پھر اس کا روزہ جو ہے صحیح ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی ضروری نہیں ہے۔
قضا ضروری ہونے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہے یا نہیں؟ ہاں، چونکہ اس نے خود نہیں کھایا، مطلب خود تو کھایا لیکن اس نے اپنے اختیار سے نہیں کھایا، تو لہٰذا اس کے اوپر صرف قضا جو ہے واجب ہے۔ کفارہ اس صورت میں واجب ہے جب ایک شخص اپنی مرضی اور اختیار سے اگر کھا لیتا ہے تو پھر جانتے بوجھتے مثلا مبطلات روزہ انجام دیتا ہے، تو کچھ مبطلات روزہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا، چونکہ اس دور میں ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو یعنی 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے، یا وہ کیا کرے 60 روزے رکھے، 30 روزے مسلسل، پھر اس کے بعد باقی جو 30 روزے ہیں وہ گیپ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک روزے کا یہ کفارہ اس کو بعد میں اگر وہ جانتے بوجھتے اس نے روزہ توڑا ہے تو پھر یہ کفارہ بھی اس کے پر واجب ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر سے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب پروگرام احکام رمضان میں تشریف لائے اور ہمارے سوالات کا بہترین انداز سے جواب دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔